آج ہم سارے پاکستانی بھائی موجود ہیں. ایک نئے مکان کی اوپننگ ہے, دعائے خیر ہے. ہمارے بھائی ہیں قرم شہزاد صاحب اور محمد عدنان جٹ صاحب, علی حیدر صاحب, محسن علی صاحب ہمارے بھائی ہیں. انہوں نے یہ نیا مکان لیا ہے کرائے پہ. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت مکان ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ہمارا کلچر بھی ہے اور ہمارا دین بھی ہے, پاکستانی کلچر بھی ہے اور دین کا بھی حکم ہے کہ جب بھی کوئی نئی دکان, نیا مکان, نئی فیکٹری, کوئی نیا کام شروع کرو اس کو اللہ کے ذکر سے شروع کیا جائے. اور جس کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے تو اس کام کی انتہا اچھی ہوتی ہے. تو آج ہم سب سے پہلے تو ان اپنے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کو اس گھر میں بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور کامیابیوں سے نوازے. اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر کو ہر قسم کے فتنہ اور شر سے محفوظ رکھے, حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے, شریروں کے شر سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے. اللہ آپ کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرمائے. ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں رہیں, ہمارا گھر شاد و آباد رہے, بیماریوں سے محفوظ رہے, تو آپ اس گھر میں نماز پنجگانہ ادا کریں. ٹھیک ہے, اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے ہر روز بلا ناغا, تھوڑی یا زیادہ. یہ کوئی شرط نہیں ہوتی کہ بندہ ایک پارہ ہی پورا پڑھے یا آدھا پارہ پڑھے یا 5-4 کو پڑھے. جتنا بھی میسر آ سکے قرآن پاک کی تلاوت. تمام نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, یہ سارے میرے بھائی یہ سبق اپنے پلے باندھو. تھوڑا ہی بے شک میسر ہے, گھر میں قرآن پاک ہونا چاہیے, گھر میں جائے نماز ہونی چاہیے اور تلاوت اور ذکر نماز اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں, واقعہ کربلا کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور تمام جو خاندان نبوت تھا انہوں نے یہی تو امت کو درس دیا کہ ہم نے آخری وقت تک نیزوں سے سینے چھلنی ہو رہے تھے, گردنیں کٹ رہی تھیں, اور اس حالت میں بھی اور اس حال میں بھی کہ جب کہ نہ وضو کے لیے پانی تک میسر نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے, بھوک اور پیاس سے ملک رہے تھے, اور وہاں خاندان نبوت نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی آل نے یہ درس دیا کہ اے نبی کی امت, قرآن کو اور نماز کو کبھی نہ چھوڑی. اس وقت بھی وہ کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے اپنے خیموں میں نمازیں ادا کیا کرتے. اور ہم کیسے محب اہل بیت ہیں, ہم کیسے علی علی کرنے والے ہیں. کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم اس زبان سے علی کی محبت کا دعویٰ کریں, اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں کہ ہم نے نہ کبھی نماز کو چکھ کے دیکھا ہو, نہ کبھی قرآن کی تلاوت کو چکھ کے دیکھا ہو. تو اس لیے ہم اپنی اس محبت میں کامل تب ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں, ان کی زندگی کو, ان کے اسوہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. جب آخری وقت آیا تھا آپ جانتے ہیں, تو شمر لعین, وہ بدبخت لعین پلید, جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی چھاتی میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ اے حسین آخری خواہش ہے تو بتا. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام, آپ نے کھانے اور پانی کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا کہ مجھے گھونٹ پانی دے دو, آخری خواہش یہ ہے میرا حلق گیلا ہو جائے, یا میرے بیٹے کے ساتھ یہ کرنا اور یہ کرنا اور اس کو آرام سے رکھنا, یا میرے خاندان کو خیال سے رکھنا. یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے کیا کس خواہش کا اظہار کیا تھا آخری خواہش کا؟ آپ نے کہا کہ بس میری آخری خواہش یہ ہے کہ یہ ہمارا وتیرہ ہے ہمارے گھرانے کا کہ ہم جب بھی سر کٹاتے ہیں تو ہم سجدے کی حالت میں کٹاتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ مجھے آج جمعہ کا دن ہے اور اذانیں ہو رہی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت مجھے اللہ کے حضور سجدہ کر لینے دیا جائے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری جو خواہش اپنی زندگی کی ظاہر کی وہ نماز تھی, وہ سجدہ تھا. اس قدر ان کا پختہ تعلق اور رشتہ نماز اور سجدے کے ساتھ تھا. ہم تو دیکھیں کس حال میں انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا اس حال میں. اور ہمیں تو ساری سہولتیں میسر ہیں, اچھے گھر ہیں, اچھے بیڈ ہیں,
اے سی والے کمرے ہیں، اے سی والے مکان ہے، سکون ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، گرمی سردی کے انتظامات ہیں، اگر گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی ہے، اگر سردی ہے تو گرم پانی ہے، ہر چیز میسر ہے۔ اگر نہیں میسر، اگر نہیں توفیق تو سجدے کی توفیق نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ تھوڑا سا درس تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر دوسری چیز قرآن پاک سے تعلق ہے اہل بیت کا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جس رات صبح کو 10 محرم ہونی تھی، شہادتیں ہوئی 10 محرم کو، تو جو اس سے پہلی رات تھی 9-10 محرم کی رات، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے خیموں سے اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے اوپر ہوتی ہیں تو ان کے بنبنانے کی آواز آتی ہے۔ جس طرح شہد کی مکھیوں کے بنبنانے کی آواز ان کے چھتوں سے آتی ہے، اس طرح اہل بیت کے خیموں سے اس رات اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، پھر آپ نے سب نے سن رکھا ہے، جب کوفہ دمشق کی گلیوں میں، شام کی گلیوں میں آپ کے سر انور کو نیزے کے اوپر چڑھایا ہوا تھا ان ظالموں بدبختوں لعینوں نے، تو اس وقت بھی آپ کی زبان سے کٹے ہوئے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے، تلاوت قرآن پاک کی۔ یعنی امام علی مقام نے یہ درس دیا اپنے نانا کی امت کو، کیا میرے نانا کی امت، اگر واقعی تم میرے نانا سے محبت اور عشق کرتے ہو اس دین سے، تو پھر حسین کا درس اور سبق یاد رکھنا کہ حسین نے مشکل وقت میں بھی نہ نماز کو چھوڑا ہے، نہ قرآن کو چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہم آخر پہ انشاءاللہ آپ کو یہ مکان بھی دکھائیں گے، یہ بڑا خوبصورت مکان بھی ہے، بیٹھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد